کیا ہم نے گندا لفظ استعمال کیا؟ مضمون کا عنوان ہے ہمارے کچھ کرم فرماؤں کا کہنا ہے کہ وجائنا جیسے گندے لفظ پہ لکھنے کی آخر ہم نے ہمت کیسے کی اور کیوں کی؟ اب کیا ہمارے گھروں میں وجائنا لفظ بولا جائے گا پاک باز اور نیک بیویوں کی موجودگی میں؟ خوشی اس بات پہ ہوئی کہ ہمارا وہ خیال صحیح ثابت ہوا کہ عورت کو کمتر اور انسان نہ سمجھنا ہمارے معاشرے میں اس قدر رچ بس چکا ہے کہ اس کے مسائل اور تکالیف پہ بات کرنا بہت سوں کے ماتھے پہ بل ڈال دیتا ہے۔ ان کی پریشان اور حیرت بھری سوچ سوا ہوئی جاتی ہے کہ یہ کب ہوا کہ ہماری محکوم عورتیں اس قدر اہم ٹھہریں کہ ان کے پوشیدہ معاملات چھیڑے جائیں اور ان کی زندگی سہل کرنے کی کوشش کی جائے۔ کچھ احباب سوچ رہے ہیں کہ ہمارا ان موضوعات کو چھیڑنا کہیں لذت کوشی کی کوشش تو نہیں، یا شاید سستی شہرت حاصل کرنے کا عزم۔ کیا کہیں سوائے اس کے کہ یہ نچوڑ ہے ہماری اس ریاضت کا جو ہم نے عورتوں کے امراض سیکھنے کے لیے کی ہے۔ اگر کسی ایسے موضوع پہ ہاتھ ڈالتے جس میں مہارت کا ہم دعویٰ نہ کر سکتے تو آپ کے شکوک میں کچھ سچائی ہو سکتی تھی، لیکن کیا کہیے کہ 30 برس سے عورتوں کی کہانیاں سن کر ان کی بیچارگی محسوس کرنا ہی تو ہمیں اس راستے پر لے آیا ہے کہ ہم دن رات کڑوی کسیلی سن کے بھی چپ رہنے کو تیار نہیں۔ سو آپ ہماری نیت اور اس کے تناظر میں ان موضوعات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ ہمارا کہنا یہ ہے کہ معاشرے میں عورت کو زنجیروں سے آزاد تب ہی کروایا جا سکتا ہے جب اسے برابر کا انسان سمجھتے ہوئے اس کی جسمانی اور ذہنی صحت پہ کھل کے بات کی جائے۔ صحت کو درپیش سنگین مسائل کے ٹیبوز توڑ دینا ہی اصل میں عورت کی آزادی ہے۔ سوچئے ایسی عورت معاشرے کو کیا دے سکتی ہے جو اپنے جسم کے ایک اہم عضو کا نام بھی نہیں لے سکتی اور مختلف تکالیف کے لیے سینہ بسینہ چلتے ہوئے ان ٹوٹکوں کا سہارا لیتی ہے جو ماؤں اور دادیوں کی سرگوشی کی صورت میں اس تک پہنچتے ہیں۔ تکلیف حد سے تجاوز کر جانے کی صورت میں کسی ڈاکٹر تک پہنچ بھی جائیں تو بوکھلاہٹ دیدنی ہوتی ہے اور سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کہے اور کیسے کہے۔ نیچے اور اندر جیسے الفاظ کا استعمال یا اشاروں کنایوں میں بات کرنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ عورت کو اس کے جسم سے کس قدر شرم دلائی گئی ہے کہ وہ اپنی تکلیف بیان کرنے کے لیے بھی لفظ وجائنا اپنی زبان پہ نہیں لا سکتی۔ چلیے بات بڑھانے سے پہلے یہ طے کر لیں کہ آخر کیسے پکارا جائے اس مظلوم عضو کو۔ شرمگاہ، تاکہ پہلے سے شرم کے بوجھ تلے دبی عورت مزید شرم تلے دوہری ہوتی جائے۔ ماہواری والی جگہ، لیکن زیادہ تر کو تو ماہواری کا نام لینے کی بھی اجازت نہیں۔ بچہ پیدا ہونے کی جگہ، توبہ توبہ، اتنی بے شرمی کی بات۔ ہم تو بچوں کو بتاتے ہیں کہ بچہ پری لے کر آتی ہے یا رات کو کوئی فرشتہ ماں کے سرہانے رکھ جاتا ہے۔ پیشاب اور پخانے کے راستے کے بیچ والا راستہ، لگتا ہے کہیں راستہ بھول گئے ہیں اور پتہ پوچھا جا رہا ہے۔ اندام نہانی، کیا سب کو یہ لفظ سمجھ آئے گا؟ کہیں صابن دانی ہی نہ سمجھ لیں۔ فرج، لیکن یہ بھی تو عربی لفظ ہے۔ محبل، ایک اور عربی لفظ۔ گالیوں میں استعمال ہونے والا لفظ پے بھی کافی مشہور ہے، لیکن وہ بھی تو عورت کو پاتال کی طرف دھکیلتا ہے۔ گو اس لفظ کی آڑ لے کر اپنی کم مائگی کا رونا رونے والوں کی کمی نہیں۔ تضحیک سے یاد آیا کہ بعض اوقات صدیوں کی دھول الفاظ کے معنی کو کچھ سے کچھ کر دیتی ہے۔ مثال کے طور پر لفظ رنڈی کو لے لیجئے جو حالیہ زمانوں میں طوائف کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن ماہر لسانیات ڈاکٹر رؤف پارک لفظ رنڈی کا اصل لغوی مباحث میں 18ویں اور 19ویں صدی سے تلاش کرتے ہیں، جب رنڈی عورت اور بیوی کے لیے بولا جاتا تھا۔ سمجھ لیجئے کہ الفاظ کی ماہیت اور معنی بدلنے میں معاشرے میں اقدار و روایات اور افراد کے رویے بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ہم مانتے ہیں کہ وجائنا انگلش کا لفظ ہے، لیکن کیا مہربان ماں جیسی زبان اردو نے انگریزی کے بے شمار الفاظ کو اپنے دامن میں جگہ نہیں دے رکھی؟ اسکول، اسٹیشن، ایئرپورٹ، یونیفارم، پینسل، شارپنر، فون،
موبائل، کار، موٹر سائیکل، ہسپتال، ڈاکٹر، انجیکشن، ویکسین، وائرس، کینسر، پارلیمنٹ، اسمبلی، الیکشن۔ ہم کہتے کہتے تھک جائیں گے لیکن فہرست ختم نہیں ہوگی۔ اردو کی یہی تو بڑائی ہے، سب کو اپنا بنا لیتی ہے۔ تو پھر وجائنا ہی استعمال کرتے ہیں۔ میڈیکل میں بولا جانے والا بین الاقوامی لفظ، سنجیدہ حروف اور ہر خاص و عام کی سمجھ میں آنے والا لفظ وجائنا۔